حق سبحانہ و تعالی جب کسی کو اختیار عطا کرتا ہے، قدرت عطا کرتا ہے، تو پھر وہ یہ قدرت اور اختیار بھی عطا کرتا ہے۔ ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب حق سبحانہ و تعالی کی عنایت سے، اس کی عطا سے، اس کی عنایت سے ایک موجود اس پر قادر ہوتا ہے کہ خود اپنی ہی تمثیل، اپنا ہی وجود ایک سے زیادہ خلق کر سکے، ایک سے زیادہ خلق کر سکے۔ یہ آپ کے لیے ناممکن نظر آ رہا ہے، وہاں ممکن ہے، ممکن نہیں، واقع ہے۔ جاؤ، یقین نہ آئے تو در علی پر جاؤ، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے دعوت کرو۔ ایک وقت میں 40 حضرات پہنچ جائیں، کریں دعوت، ایک دن میں، ایک ساعت میں، ایک وقت میں سب دعوت کریں۔ آقا نماز مغرب و عشاء کے بعد آج ہمارے ہاں تناول فرما لیجئے گا، ابن ابی طالب آج نماز عشاء کے بعد ہمارے ہاں تناول فرما لیجئے گا، اے رسول کے جانشین آج نماز عشاء کے بعد ہمارے ہاں تناول فرما لیجئے گا، اور سب سے کہتے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بارک اللہ، انشاءاللہ بارک اللہ، انشاءاللہ بارک اللہ۔ 40 تک فہرست پہنچ گئی۔ افسوس ہے کہ اس عہد میں بعض حضرات صاحب عمامہ، بعض حضرات ہم میں سے، غیر نہیں ہم میں سے، اس طرح کی روایتوں کو پڑھنے سے گریز کرتے ہیں، اسے غلو آمیز سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا علمی طور پر استدلال ممکن نہیں ہے۔ یہ فقیر عرض کر رہا ہے علمی طور پر، حکمی طور پر بھی استدلال ممکن ہے، نقلی اعتبار سے بھی ثابت ہے۔ اور جو عرفاء ہیں، واقعاً انقلابی عرفاء، جو صرف صوفی محض نہیں ہیں، خانقاہی نہیں ہیں، جو اصولی بھی ہیں، درایت و رجال میں بھی قدم رکھتے ہیں، اور فقیہ و مجتہد ہونے کے ساتھ عارف بھی ہیں، وہ مقام بحث میں اس بات کرتے ہیں، استشہاد کرتے ہیں، میری روح فدائے نام حضرت امام خمینی ہو جائے، جنہوں نے اپنے ابحاث میں ثابت کیا اور مثال دی کہ یہ روایت اہل غلو کی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لوگوں نے 40 جگہ علی ابن ابی طالب کو بلایا، علی ابن ابی طالب ایک وقت میں 40 جگہ موجود تھے۔ ہر شخص کہہ رہا تھا آج علی میرے یہاں تھے، آج علی میرے یہاں تھے، آج علی میرے یہاں تھے، اور پیغمبر نے کہا علی تو میرے پاس تھے، زہرا نے کہا علی تو میرے پاس تھے، جبرائیل نے کہا عرش پر خدا فرما رہا ہے جی علی تو میرے پاس تھے۔ خدا جسے قدرت دے، مولوی قدرت سلب کر سکتا ہے، اللہ جسے کوئی ملکہ دے، اختیار دے، قدرت دے، طاقت دے، اسے حضرت محدث اللہ کی دی ہوئی صفت کو چھین سکتے ہیں، اور اگر اس صفت کا کوئی قائل ہو تو غالی ہوگا اور توحید خداوندی میں خلل آ جائے گا۔ کتنا چھوٹا سمجھا ہے خدا کو آپ نے، وہ خدا جو علی کو خلق کرنے والا ہے، وہ خدا جو علی کو اپنے آغوش میں لینے والے اور علی کا بار اٹھانے والے محمد کو خلق کرنے والا ہے، وہ خدا آپ کی نگاہ میں اتنا چھوٹا ہے کہ محمد و علی کے فضائل بیان ہو جائیں تو توحید میں خلل آ جائے گا۔ ذرا اپنی توحید درست کر لیجئے، ایک صلوات پڑھیے محمد و علی۔ وہ تو 40 مقامات پر۔ اچھا ایک بات اور عرض کروں، مدد کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، کبھی مدد کھل کے کی جاتی ہے، کبھی مدد پوشیدہ رہ کے کی جاتی ہے۔ زیادہ اچھی حسین بڑی مدد وہ ہوتی ہے جو پوشیدہ رہ کے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟
اور یہ جو خواب کی مثال تھی، مثال ہی تھی، مثال دی جاتی ہے تقریب ذہن کے لیے۔ آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہوں اور دعا کر کے سوئیں اور خواب میں آپ کے والد آ جائیں اور اس مسئلے میں ہدایت کر کے چلے جائیں، مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی مدد۔ اچھا اسی طرح یعنی وہ تو ظاہر بظاہر لوگوں نے 40 جگہ مدعو کر لیا تھا، تو اس ظاہری جسم کے ساتھ ہر ایک کی دعوت قبول کی۔ اب اس میں شک نہ کیجئے کہ ایک وقت میں کرۂ ارض پر جتنے بھی لوگ مدد کے لیے پکاریں، جتنے بھی پکاریں اللہ نے انہیں قدرت دی ہے، اللہ نے قدرت دی ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے سجدہ گزار بندے ہیں۔ اور یہ روایت کہیں اور نہیں، اصول کافی میں ہے، جس کا آخری فقرہ یہ ہے کہ انما انا عبد من عبید محمد، حقیقت تو یہ ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اللہ نے اس اپنے عبد کو اگر اتنی صلاحیتیں دی ہیں تو خود اللہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اللہ کی صفتیں آپ نے محدود کیوں کر دی؟ کیا توحید ہے آپ کی؟ کیا توحید ہے آپ کی؟ آپ ہمیں بھی غلو کا الزام لگا دیں گے، بلکہ لگ ہی چکا ہے۔ صوفی، وحدت الوجودی اور جناب والا غالی، عجب مصیبت ہے، کوئی غالی کہتا ہے کوئی مقصر، اور ہم تو اپنے کو قاصر سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم جتنا بھی فضائل بیان کر دیں قاصر کے قاصر رہیں گے۔ ہم سے کہیں بیان ہو سکتے ہیں فضائل؟ ہم سے کہیں حق بندگی ادا ہو سکتا ہے؟ نہ اللہ کی حق بندگی ادا ہو سکتا ہے، نہ پیغمبر کے لیے حق نعت ادا ہو سکتا ہے، نہ معصومین کے لیے حق منقبت و ثنا اور حق فضیلت ادا ہو سکتا ہے، نہ عملاً نماز روزے کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ ہم ہیں کیا؟ کس شمار میں، کس قطار میں؟ ہم کیا ہیں؟ آپ کا جو جی چاہے کہہ لیجئے۔ مولا علی کی محبت میں کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر سیاسی طور پہ کہیں گے تو ایسا عذاب ملے گا کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و علیہ